حذائک وانت رسول اللہ، کس کی ہمت ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ نبوی معاشرہ میں ایک بچہ جسے ایک مقتدی ہونے کی صورت میں نماز میں کھڑے ہونے کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے بھی رشتہ دار، چچا زاد ہے، لیکن ادب میں اتنا گدھا ہوا معاشرہ تھا کہ ایک معصوم بچے کو نماز کے مسائل آئے نہ آئے لیکن ادب رسالت کا پتہ تھا کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی نا، یہ تو بیٹے ہیں نا، ان کے والد کا بھی سن لیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، حضرت عباس تو چچا ہیں، عمر زیادہ تھی ان کی، کسی نے سوال کیا جناب عباس ذرا یہ بتائیں نا، عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ یہ نبوی معاشرہ ہے، یہ حضور کی سوسائٹی ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کا معاشرہ ہے۔ کیسا حسین معاشرہ ہے، کیسا ادب ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے جو جواب دیا وہ لوہے قلب پر لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا اکبر منی ولاکی ولدت قبلہ، جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے وہ تو سرکار مجھ سے بڑے ہیں۔ جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، ولاکی ولدت قبلہ، لیکن میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا۔ ادھر تو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، ادھر تو عمر میں اگرچہ وہ بڑے ہیں لیکن بڑائی کی بات آ رہی ہے نا تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے، اور ادھر لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ نبی اور غیر نبی تو میں صرف وہی کا فرق ہے۔ نبی تو عام بشر ہوتا ہے، اللہ چاہے تو کروڑوں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ فتنہ انکار نبوت اور مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے لیے پوری زمین بنائی ہے انگریز نے، پھر اس نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اور آخری مثال میں نبوی معاشرے کی دوں، حضور علیہ السلام کی سوسائٹی کی کیا ادب تھا جناب، کیا احترام تھا اور کیا عقیدہ تھا جناب، اور نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ آپ دیکھیں، رسالت کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد فوت ہو گئے، ان پر قرضہ ہے کافی سارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا کھجوریں اتار لی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرض خواہ زیادہ ہیں، میں مقروض ہوں، کرم فرمائیں، تشریف لے آئیں، دعا فرمائیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لیا، حضرت عمر کو لیا، ساتھ دونوں زمین کے وزیر لے کر اپنے غلام کے پاس پہنچے، اس کی مشکل کشائی کرنے۔ وہاں پہنچے، آپ نے دعا کی، کپڑا اوپر ڈلوا دیا، فرمایا جابر جو قرض خواہ ہے اس کو دینا شروع کر دو۔ حضور علیہ السلام دعا فرما کے چلے گئے۔ انہوں نے تول کر کھجوریں دی، جتنے بھی قرض خواہ تھے سارے کے سارے اپنا قرض لے گئے، لیکن کھجوریں ادھر کی ادھر، ان میں کوئی کمی باقی نہیں ہوئی۔ حضرت جابر تھے نا، دوڑے گئے، خوشی میں نبوی معاشرے کی مثال دیکھیں، خوشی ہے، چہرے سے چھلک رہی ہے، سانس پھولا ہوا ہے۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، اس سے پہلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض تھا، والد صاحب کی وجہ سے کافی قرضہ تھا، کوئی صورت نہیں تھی، آپ نے کرم فرمایا، تشریف لے آئے، دعا فرما دی، میری بگڑی بن گئی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، آپ نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر انی رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا۔ یہ تو حضرت جابر کے سامنے بات ہوئی نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جابر ایسا کرو تم جاؤ ابو بکر اور عمر کو بھی بتاؤ۔ حضرت جابر دوڑے گئے نا، حضرت ابو بکر
खजूरें उधर की उधर हैं, कोई कमी नहीं हुई। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने पता क्या फरमाया? जाबिर तो अब खुश हो रहा है, लक़द अलिमना इस्सना मा सना रसूलुल्लाह। जाबिर, जब रसूलुल्लाह ने दस्ते नबूवत उठाया था, हमें तो उस वक्त यकीन हो गया था, तो अभी खबर दे रहा है, हमें तो उस वक्त यकीन हो गया था। ये मकाम रिसालत है, ये मकाम नबूवत है, और ये तरबियत हो गई ना हजरत जाबिर की। फिर एक वक्त आया हुदैबिया के मकाम पर, पानी खत्म हो जाता है। हजरत जाबिर इस हदीस पाक के रावी है। अर्ज की जाती है, हुक्म होता है कि बर्तन ले आओ, दस्ते नबूवत रखते हैं। फजअल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही, अंगुष्ठाए नबूवत से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। ये हजरत जाबिर हदीस बयान कर रहे हैं। किसी ने पूछा, जनाबे जाबिर उस दिन आप कितने लोग थे? तरबियत हो चुकी थी ना, अब सुने, कितने लोग थे? मकामे नबूवत से आशनाई और नबवी मुआशरे का हुस्न इत्तिकाद किस लेवल का था? पूछा कितने लोग थे? तो फरमाने लगे, लौ कुन्ना मियत अल्फिन लकफाना बिही। उन्होंने ये नहीं बयान किया कि हम इतने लोग थे, पहले अकीदा बयान किया और फरमाया अगर हम उस दिन लाख भी होते ना, लाख भी होते, तो जो दस्ते नबूवत से चश्मे जारी थे ना, वो किफायत कर जाते। ये तो लफ्जी तर्जमा है ना, लफ्जी तर्जमा, लेकिन लाख तो मुहावरतन इस्तेमाल होता है ना। मैंने तुम्हें लाख मर्तबा समझाया, ये कोई हदबंदी नहीं है। हदबंदी बड़े सगीर की सोसाइटी में पैदा की गई, मकाम नबूवत को मिनिमाइज करने की साजिश हुई, और हदबंदियां इधर देख सकते हैं, उधर नहीं देख सकते। ये इधर हदबंदियां आई हैं, नबवी मुआशरे में हदबंदी लाखों होते, दस्ते नबूवत से जारी होने वाले चश्मे हम सब के लिए काफी होते। फिर अकीदा के बाद पहले अकीदा बयान किया, फिर बयान किया कि हम उस दिन 1500 लोग, कितने? अब आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुने। देखिए 1500 और 1 लाख में बड़ा फर्क है। मुहावरा ना भी माने, तादाद मान लें आप, अदद मान ले, तो 1 लाख और 1500 में कितना फर्क है? 98,500 और 1500, ये डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है। इसका मतलब है सिहाबी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है तो वो किसी हद बंदी का कायल, ये हद बंदियां इधर है और हद बंदी हो भी नहीं सकती। हम साहब अशार पढ़ रहे थे, अदीब ने कहा था लफ्ज़ व माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ व माना के बाद क्या लिखूं। तारीफ की जाए तो लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है ना, माना देखा जाता है ना, लेकिन जिनका इसमें गिरामी मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तारीफ की कोई हद, और जिसकी तारीफ की हद हो वो मोहम्मद नहीं। लफ्ज़ व माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ व माना के बाद क्या लिखूं, मैं खुदा तो नहीं शायर हूँ अदीब, वरफ़अना के बाद क्या लिखूं। यूं कर रहे हैं मिदहते महबूब ज़ुल्मिनन, कौसर से धो के लाए हैं तारीफ का मतन, पहना दिया ज़ुबान को अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन, फिर भी उनकी शान के शाया न लिख सका, बंदा था इसलिए कोई कुरान न लिख सका। वमाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार खुशामदीद अहलन व सहलन मरहबा। उस्तादुल उलमा तशरीफ लाए हैं क़िबला मोहतरमा आज की मज़हब के खतीब अहले सुन्नत पासबान मसलक की रज़ा हज़रत अल्लामा जनाब हाफिज़ खान मुतक़ादी से खुशामदीद कहते हैं। एक नात के बाद इंशाअल्लाह उनका जो है खूबसूरत बयान शुरू हो जाएगा। अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की,
کہیے سبحان اللہ. میرا نظام تو دعا دیں گے آپ سے کم از کم کہہ سکتا ہوں کہیے سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت حضرت آپ فرما رہے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش قسمیں اٹھائیں. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی کہیے سبحان اللہ. یہ جملے یہ آخری جملے میں پڑھ رہا ہوں. ثنا خان کی حاضری ہے. علماء سے دعا آپ سے محبت ہاتھ اٹھائیے کہیے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حاجت رسول اللہ کی. حضرات دعوت و شکر قابل صد احترام جناب محمد عمران الہی سیالوی سے تشریف لائیں اور آقا حضور کی بارگاہ میں بھی نوکری پیش کریں. محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر. بآواز بلند بولیے نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو گوارا بنا کے بولیے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. زندہ